الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير اللہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں سورہ آل عمران سے متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے جنگ احد میں جو صحابہ کرام زخم آلود تھے، زخم خوردہ تھے، ان کو زخم لگے تھے، ان کو پریشانی پیش آئی تھی، ان کو دقتیں ہوئی تھیں، ان کی تسلی کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ان آیتوں میں ایک واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر ہوئی، اس میں جو مال غنیمت ملا تھا، اس کی مال غنیمت کی ایک چادر کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی، لیکن کچھ لوگوں نے، منافقین نے یہ سمجھا کہ خود حضور نے رکھ لی، یعنی مال غنیمت کے مال میں خیانت کی، نعوذ باللہ، نبی نے۔ یہ خیالات آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی صفائی کی ہے۔ تیسرے مضمون ان آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے تو پیغمبر رحمت للعالمین بھیج کر پوری انسانیت پر احسان کیا، محسن اعظم کو بھیج کر۔ اگر امام الانبیاء تشریف نہ لاتے تو دنیا میں خیر نہ ہوتی، شر ہوتا، تاریکی ہوتی، اندھیرا ہوتا، وہی جہالت کی زندگی گزار رہے ہوتے جیسے کہ حضور کے آنے سے پہلے حال تھا۔ حضور کو آنے کے بعد تو حال بدلے، جہالت دور ہوئی، تو یہ رحمت للعالمین کا احسان تھا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو شہید اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں ان کو تم مردہ سمجھتے ہو کہ عام لوگ جیسے مردہ ہو کے سڑ کھپ کے اور مٹی میں مل جاتے ہیں، شہیدوں کا حال ان سے کچھ الگ ہے۔ یہ آخری 4 مضمون ان آیتوں میں بیان کیے گئے۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ اگر تمہاری نصرت کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا۔ یہ مضمون پہلا شروعات ہوتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے علاوہ؟ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں۔ انسان کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ مدد تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، وہ بھی مدد میں کتنے نقصانات ہوتے، لیکن اللہ جب اپنے بندے کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد پائیدار ہوتی، مضبوط ہوتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے
کہ اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل پورا ہو، دنیا کی مادی چیزوں پر یا دنیا کے حالات پر یا دنیا میں کسی انسان پر بھروسہ یہ کسی مسلمان کے لیے صحیح نہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد، توکل صرف اللہ کی ذات پر، اور یہ بھروسہ، یہ اعتماد، یہ توکل اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان دنیا میں بہت سی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، جیسے ہم زبان سے اپنی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہ کہنا چاہیے، بس آپ کا سہارا ہے، نہیں، اللہ کا سہارا ہے، آپ کا بس سہارا ہے، یہ آپ کا سہارا، یہ توکل دنیا کی چیزوں پہ کر رہا ہے، بھئی روزی روٹی کا ذریعہ، بھئی بس یہ لڑکے کا سہارا، ہمارے شوہر کا سہارا ہے، ہمارے باپ کا سہارا، ورنہ ہم سہارا باپ کا نہیں ہے، اللہ کا سہارا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے، ساری کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے پر توکل ایمان والوں کو کرنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اس کام کو، اس کی تدبیر کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک بیمار ہے، اگر ڈاکٹر کے دکھانے کی ضرورت پڑی تو اس کو دکھا دیا جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ اللہ اس دوا میں شفا دینے والی ذات آپ کی ہے۔ گھر میں بیٹھے مریض کو پکڑے بیٹھے ہیں، اب ڈاکٹر نہیں دکھائیں گے، نہیں علاج کریں گے، علاج نہ کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ علاج کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ ہی شفا دینے والے، ڈاکٹر کے بس میں کچھ نہیں ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اب وہ بات آئی، وہی جو واقعہ ہم نے بتایا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کا کام نہیں کہ کوئی چیز چھپائے رکھے۔ یہ بات صاف کی گئی۔ ان لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک چادر لیے بیٹھے ہیں، نہیں دی کسی کو۔ بتائیے، نبی چادر کے بھوکے، تو یہ الزام اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ نبی کی شان نہیں ہے، نبی کا کام نہیں کہ کوئی چیز چھپائے رکھے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص، ایک قاعدہ اللہ نے بتایا، ایک قانون بتایا اپنا، جو شخص کوئی چیز چھپائے گا، چوری کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز کو لے کر حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا اس کو، ہر شخص کو اس کی کمائی کا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، پورا بدلہ ہوگا۔ دیکھو، غل کہتے ہیں مال غنیمت میں جو چیز کوئی چوری کرے اس کو غل کہتے ہیں، غل کہتے ہیں، مال غنیمت میں کوئی چوری کرے۔ ایک ہوتا ہے اپنے مال، ایک ہوتا کسی کے مال میں چوری کر لی، یہ تو اس کا مال تھا، اس میں چوری کر لی، لیکن ایک ہوتا ہے وہ قوم و ملت کا مال، اس میں چوری کرنا، مال غنیمت، یہ پورے قوم کا مال ہوتا ہے، کیونکہ تقسیم کے پہلے، تقسیم کے بعد تو دوسرے کا جس کا دے دیا گیا اس کا وہ حق ہو گیا۔ تقسیم سے پہلے مثال کے طور پر مسجد کا مال، مدرسے کا مال، خانقاہ کا مال، کسی تنظیم کا مال، یہ سب قوم کا مال ہے، مشترک مال ہے، سب کا لگا ہوا ہے، لہذا اس میں کوئی چوری کرے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی چوری لے کر حاضر ہوگا۔ اتنی بھی چوری کی تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اونٹ اپنے اوپر، پوری اس اونٹ کو لادے ہوئے ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اللہ رسوا کرے گا، پورے انسان جہاں ہوں گے سب سے کہے گا دیکھو یہ چور آ رہا ہے، یہ لوگوں کے مال میں اس نے چوری کی تھی، غل کیا تھا، اس کو غل کہتے ہیں۔ تو نبی کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو، ذرا شرم کھاؤ، نبی تو معصوم پیدا ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا اس کے دل میں، گناہ ہونے کی تو بہت بڑی بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا نبی کے سامنے، نبی کے لیے، وہ چادر رکھ لیں گے تمہاری، شرم نہیں آئی یہ بات اڑاتے ہوئے۔ منافقین تھے ہی، منافقین تھے اس زمانے میں، سامنے
مدینے میں بالکل کونے کونے پہ لگے ہوئے تھے منافق، تو ذرا سی سوسہ پہ ملتا تھا اور اسلام کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے پہ لگ جاتے۔ اللہ نے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی کر رہا اللہ، اے لوگوں سنو، کیا وہ شخص جو اللہ کے مرضی کے مطابق چل رہا ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا، اس کے برابر ہو سکتا ہے باب سخطن، جس نے کمایا ہو غصہ اللہ کا، ایک کے اوپر اللہ کا غصہ ہے جیسے ابو جہل، اور ایک جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، تو کیا ابو جہل اور حضور برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جس نے اللہ کا غصہ کمایا ہو اور ایک وہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے دوڑ رہا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، جو اللہ کے غصے کو لے کر پل رہا ہے، وہ بھی اصل مصیر، اور یہ بری جگہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے یہاں، ہم درجات عند اللہ۔ مثال کے طور پر درجے، میں نے اس دن بتایا تھا ایک روایت کی، امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرنے گئے دروغہ رضوان کے ساتھ، جنت کے جو دروغہ تھے، تو ایک محل دیکھا خوبصورت، بہت خوبصورت محل، حضور نے سمجھا یہ میرا ہی محل ہے، آپ داخل ہونے لگے تو آپ کو روکا گیا کہ آپ کا محل تو دوسرا ہے، بہت بڑا، بہت خوبصورت، یہ محل آپ کے دوست فاروق اعظم کا ہے، ان کے درجے کے مطابق ان کا محل، ابو بکر صدیق کے درجے کے مطابق ان کا محل، فاروق اعظم کے درجے کے مطابق ان کا محل، علی مرتضی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے درجے کے مطابق ان کا محل ہے۔ یہ درجے ہیں، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں کے درجے مختلف ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ منافق جو چنگاریاں اٹھاتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف اور یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ اس کو جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ، اے لوگوں سنو، اللہ نے احسان کیا تم مومن ایمان والوں پر کہ بھیجا اس میں ایک رسول انہی میں کا جو یتلو علیہم آیاتی، ان کے سامنے اس کی آیتیں سنا رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کر رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایسا نبی وہ کہیں چادر کا بھوکا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ بڑی صریح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف، کون سی تکلیف؟ وہی تکلیف جو جنگ احد میں پہنچی تھی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے یہاں، تو بڑی تکلیف، گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا، مدینے کی عورتیں گھروں میں جن کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے شوہر کا انتقال تھا، تو کوہرام مچا ہوا تھا، 70 صحابہ تھے، تو ظاہر ہے غم کے حالات تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو جس وقت تکلیف پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تو ان کو بھی تو تکلیف دگنی پہنچی ہے۔ تم کو تو ایک گنی 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جنگ بدر میں وہ 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے تھے، ان کے ڈبل تکلیفیں ان کو تھی اس سے پہلے۔ تم اس کو کیوں نہیں یاد کرتے ہو کہ ان کو بھی تو تکلیفیں پہنچ چکی ہیں اس سے پہلے بدر کے میدان میں دگنی، یعنی 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے تھے، سلاخوں کے پیچھے آئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا قلتم انا ھذا، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، تم نے یہ کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہو، خوب عبادت میں لگا ہو، تہجد گزار ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف آتی تو اس کے دل میں خیال وسوسہ آتا ہے، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، پھر ہمارے اوپر یہ مصیبت ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم سرور کونین بدر احد کے میدان میں موجود ہیں، خود اللہ کے پیغمبر، فرشتے بھی آ رہے ہیں، پھر بھی تکلیف ہوئی۔ یہ خیال آیا تھا صحابہ کے دل میں، پھر ہم کو کیسے تکلیف آ سکتی، ہم کیسے ہار سکتے ہیں، ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں، یہ خیال آیا صحابہ کو۔ قلتم انا ھذا، تم نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہوا، یہ نہ ہونا چاہیے تھا۔
تو قل اے پیغمبر آپ کہیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ٹیلے پر لگایا تھا اور تم نے ان کی بات نہ سنی اور اپنی چلانے لگے، تمہاری وجہ سے ہوا، یہ اس ٹیلے کو چھوڑ دیا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن، دو فوجیں ملی تھیں، فبإذن اللہ، سو اللہ کے حکم سے ان کے واسطے معلوم کرے کہ ایمان والا اس میں کون۔ ظاہر ہے جب احد کے میدان میں تم آئے تو 300 آدمی لے کر منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول نکل گیا تھا، وہاں اس کی قلعی کھل گئی کہ بے ایمان ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ پہلے تو آیا ساتھ میں، احد کے میدان کے آتے ہوئے نکل گیا، تو اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون پکا ایمان والا ہے۔ اس کے بعد اور ایسا نہیں، یہ حالات تو اس وقت کے ہیں، قرآن جو بیان کر رہا ہے اس وقت کے حالات ہیں، لیکن آج بھی اللہ دیکھتا ہے کہ تم میں کون پکا ہے کون کمزور ہے۔ تھوڑے سے حالات لاتا ہے، ہاں تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو کتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب گرمی ابھی شروع ہوگی، ہر ایک کی زبان پر ارے عثمان میں بہت گرمی ہے، ارے حافظ جی بہت گرمی، ارے کیا ہے بار بار تم گرمی شکوہ کاہے کر رہے ہو؟ یہ کاہے بالکل گرمی چلا رہا؟ گرمی تو وہی ہے، اللہ نے گرمی پیدا کی، گرمی ہے۔ سردی آئی تھی، اوف او آج سردی بہت ہے، ارے دن بھر میں اتنی مرتبہ کہہ ڈالے کہ سردی بہت ہے، یہ نہ کہنا چاہیے۔ گویا کہ تم اس کا اظہار کر رہے ہو، شکوہ کر رہے ہو اللہ سے کہ گرمی بہت، ارے گرمی تو موسم آئی ہے، اللہ نے ڈالی ہے مصیبت تو اس کو صبر سے گزار دو، زبان پر نہ لاؤ اس کو۔ یہ کہنا بھی ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بار بار کہے گرمی بہت گرمی بہت گرمی بہت، اب طبیعت خراب ہے کیا کریں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھیا خیریت ہے، کہاں خیریت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابے خیریت کیسے نہیں؟ اچھے خاصے چل رہے ہو زمین پہ، کہہ رہے ہو خیریت نہیں۔ اچھا ان سے پوچھا گیا خیریت کاہے نہیں ہے؟ کیا کرے میں روزی روٹی کچھ چل نہیں رہی، کام وام نہیں چل رہا، یہی خیریت نہیں۔ ارے بھیا تم مکمل موجود ہو۔ ایک شخص تھا، ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شکوہ کر رہا تھا اللہ کے سامنے ایک بزرگ سے، تو ان بزرگوں نے کہا اس سے کہ اچھا دیکھو تمہاری آنکھیں ہیں، اس کے 10,000 درہم ہم سے لے لو، ہم کو دے دو یہ آنکھیں۔ کہا بڑے میاں بولا تو نہیں کیا آپ، اپنی آنکھیں ہم 10,000 میں دے دیں گے؟ نہیں۔ اچھا چلو آنکھیں چھوڑو، ہاتھ 10,000 میں دے دو، اپنے ہاتھ دونوں دے دو۔ کہا پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کہیں کوئی ہاتھ ہم دیں گے، اچھے خاصے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلو ہاتھ نہ دو، 10,000 درہم میں پیر دے دو اپنے۔ ارے بھائی آپ پیر کی بات کر رہے ہیں، ہم کیسے چلیں گے؟ پیر ہم کوئی دینے والی چیز ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 30۔ اچھا کہا چلو تم پیر ہاتھ نہ دو، تم 20,000 درہم کو ہم کو اپنا دل دے دو۔ کہیں گے بڑے میاں بالکل یہ بالکل میرے خیال سے سنکی ہو گئے، ان کا اسکرو ڈھیلا ہو چکا۔ تو ان بزرگوں نے اللہ والے نے کہا کہ تم نے ابھی اقرار کیا ہے کہ 10,000 کی آنکھ، 10,000 کا جو ہے دونوں ہاتھ، 10,000 کے 30,000 اور 20,000 کا دل، 50,000 درہم جو موٹی موٹی چیزیں تم نے نہیں دی، تو 50,000 درہم کے تم مالک ہو۔ اس کا مطلب 50,000 درہم کے تم مالک ہو اور پھر اللہ کا شکر کر رہے ہو کہ پریشان بہت ہے۔ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ 50,000 درہم کے تم مالک ہو پھر شکوہ کر رہے ہو۔ اس لیے شکوہ زبان پر کوئی بات ہو، کوئی بیماری، تو یہ لفظ بہت خراب ہے، خیریت نہیں ہے، ارے الحمدللہ کو۔ ایک ہم جب سعودی میں رہتے تو شیخ تھے، شیخ ہوتے ہیں بڑے میاں، ارے اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، وہ بیچارے بوڑھے تھے، بہت بوڑھے، جیسے ہمارے حافظ جی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی بوڑھے اور پرانے لوگوں میں تھے، اور بچہ ہوا تھا، ان کے لڑکا ہوا تھا چھوٹا سا، مصری بیوی تھی، 3-4 بیویاں ہو چکی تھی، انتقال کر گئی تھی کوئی، اور یہ 4، 5، 6 بیوی تھی، اور لڑکے اولادیں، ان کے اولاد بوڑھے لگ رہے تھے، بال سفید ہو گئے تھے ان کے لڑکوں کے، تو لڑکا ہوا چھوٹا سا، بہرحال بچپن میں انتقال ہو گیا اس کا، تو ہم لوگ گئے تعزیت میں،
تو اس دن ان کے گھر سے امام کا کھانا آتا تھا، ہمارا دوست امامت کرتا تھا ان کی مسجد میں، اس دن بھی کھانا آیا ان کے گھر سے، اس کا امام صاحب کا۔ اور اس کے بعد جب ہم لوگ ملاقات کرنے گئے تو حضرت بہت افسوس ہوا، الحمدللہ الحمدللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کی امانت تھی، لے لی الحمدللہ بار بار، یعنی چہرے پر کوئی اثر نہیں کہ کسی کا انتقال ہوا ہے یا غم ہے یا رو رہے ہیں، کچھ نہیں، الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ یہ شکر کی منزل جو کہتے ہیں، شکر کی منزل ہوتی ہے، وہاں شکر ادا کر رہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہی حال تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے 18 سال اس بیماری میں رہے، بعض لوگوں نے 40 سال، بعض لوگوں نے 10 سال، اس طرح مختلف روایتیں ہیں کہ اتنے سال بیماری میں رہے اور الحمدللہ شکر نہیں ہٹا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کیڑا گرتا تھا اور وہ اپنی زخم میں رکھ لیتے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، اللہ نے تمہاری غذا اس میں رکھی ہے، الحمدللہ۔ تو شکر تو اللہ نے فرمایا اسی آیت میں کہ اللہ ایمان والوں کو جانچے کہ کون پکا ہے کون کمزور ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ معلوم کرے اللہ کہ منافق بھی کون ہے، اس میں منافق بھی تھے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ، اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ، تو بولے کہ اگر ہم کو معلوم ہو کہ لڑائی میں تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں، اگر ہم کامیاب ہو، معلوم ہو جائے کہ ہم ہی کامیاب تو ہم تو اللہ تو یہ تو نہیں بتاتا تھا کہ تم کامیاب پہلے ہی سے، کبھی خوشخبری بھی آ جاتی تھی۔ ہم للکفر یومئذ اقرب، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، کفر کے زیادہ قریب تھے اور ڈھنڈن گئے کفر کی طرف۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے، لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو آؤ بیٹھ رہیں، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو ہم نہ مارے جاتے۔ یہ منافق کہتے تھے بھیا کہاں جا رہے ہو لڑنے کے لیے، وہاں مر جاؤ گے، ہمارے پاس بیٹھو کوئی موت نہیں آئے گی، اس طرح کی باتیں کہ ہمارے پاس بیٹھو گے نکلو گے نہیں تو موت نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ایسا کہتے تھے دوسرے مسلمانوں کو۔ قل فادرؤوا، پیغمبر آپ کہیے ان سے اب ہٹا دیجیے اپنے اوپر سے موت کو، اگر تم سچے ہو، یعنی موت کا جب وقت آیا تو ان سے کہیے کہ ہٹاؤ موت کو، تم دعویٰ کرتے تھے کہ موت نہیں آئے گی، اب آ گئی تو اس کو ہٹاؤ۔ ولا تحسبن الذین، ہاں اب اللہ فرماتا ہے کہ گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راہ میں، مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ خوشی فریحین بما آتاہم اللہ، خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور خوش وقت ہوتے ہیں بالذین، ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے اس کے پاس، ان کے پیچھے سے، الا خوف علیہم، کہ ان کے واسطے نہ ڈر ہے ان پر نہ غم ہے، یستبشرون، خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کے نعمت اور فضل سے، اور اللہ اس بات سے، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوروں کی مزدوری کو۔ اب ایک بات سنو، شہید اللہ کے راہ میں، یہاں شہید کا لفظ آیا، شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اس کا جو مقام ہے یہاں بیان کیا، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کی زندگی الگ ہے، تو ان کی زندگی جسے ہم اپنے مردوں کو، عام مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس سے کچھ مختلف ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جیسے دنیا میں مرتا ہے، اس کا جسم تو یہاں ہے لیکن اس کو روح فوراً جنت کے ایک پرندے میں چلی جاتی، اور وہ پرندے کے جو گھونسلے ہیں وہ عرش کے نیچے ہیں، اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے ہیں، تو یہ پرندوں میں ان کی روح گئی، اور وہ پرندے پورے جنت کی نہریں باغیں ٹہل رہے، گھوم رہے، اسی وقت، دیر نہیں لگتی۔ عام مردوں کا حال یہ ہے جو حدیث میں آیا، اے بیٹا، عام مردوں کا حال یہ ہے
جو حدیث میں آیا کہ مردہ دفن کیا جاتا ہے، پھر منکر نکیر سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب ہوتا ہے اچھے اعمال ہیں تو اس کی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، اور برے اعمال ہیں تو جہنم. یہ سب عام مردوں کا حال ہے. لیکن شہید ادھر شہید ہوا اور ادھر جنت کی روح اس کی چلی گئی جنت کے وہاں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے حساب و کتاب کا، حساب و کتاب کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی، کہتے ہیں حدیث میں آیا، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب حدیث ہے، سنیں ذرا آپ اس کو. امام سدی فرماتے ہیں کہ شہید کا جو کوئی عزیز دوست مرنے والا ہوتا ہے، شہید پہنچ گیا، اس کا دوست یعنی شہید سے جو ملاقات تھی کسی سے، اس کے جو ان میں سے جو مرنے والے دنیا میں ہوتے ہیں، تو شہید کو پہلے سے اس کے اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آ رہا ہے تمہارا دوست تمہارے پاس. شہید کو اطلاع کی جاتی ہے کہ تمہارا دوست تمہارے پاس آ رہا ہے، فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے. تو اس سے ایسا وہ خوش ہوتا ہے شہید کہ جیسے دنیا میں کسی دور دراز کا دوست ملنے آ رہا ہو، ایسا خوش ہوتا ہے. یعنی شہیدوں کو اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ تمہارا نیک دوست اب آ رہا، مرنے والا ہے وہ. جی ذرا غور کریں. دوسری بات، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید جو ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، جنت کی نہروں باغات پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے. اس کے بعد اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو اس کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق لٹکی ہوئی ہیں قندیلیں، جھونج جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے نیچے. اے بیٹا سنو آپ ابھی تو آئے ملے گا. تو اس کے نیچے لٹکی ہیں. جب ان لوگوں نے اپنی راحت، جب ان شہیدوں نے اپنی راحت دیکھی، عیش دیکھا، مزے میں بڑی بڑی اونچی مسحریاں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، یہ سب لگے ہوئے ہیں، تو جو انہوں نے عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غم کر رہے ہیں، وہاں تو رونا پٹنا مچا ہوا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس گھر میں کوئی شہید ہو جائے یا مر جائے تو وہاں تو رونا پٹنا مچا ہے. تو اللہ میاں سے کہتے ہیں وہاں تو بہت غمگین ہے. کیا کوئی ہے جو ہمارے حوالات کی خبر، یعنی جو ہم جس عیش و آرام سے یہاں ہیں، ہماری خبر وہاں پہنچا دے؟ کوئی ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ ہمارے غم، ہم پر غم نہ کریں. اور اللہ کے راستے میں جو کوشش کرنا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں دین کے معاملے جو محنت کرنا ہے وہ محنت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات پر، شہیدوں کی اس بات پر، یعنی شہدائے احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کی اس بات پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تمہاری خبر کو پہنچا دیتے ہیں ان تک. اللہ تعالیٰ نے کہا ان شہیدوں سے کہ ہم تمہاری خبر پہنچا دیتے ہیں. اور یہ آیتیں قرآن میں قیامت تک کی نازل کر دی کہ جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ ان کو زندگی الگ ملی ہوئی ہے. کتنا اونچا مقام شہید کا ہے کہ ایسی زندگی کہ ڈائریکٹ پہنچ جائے اور اس کے بعد جنت کے وہاں ٹہلیں، نہر، باغات، انگور، مست ہے بالکل، نہ کوئی حساب نہ کتاب، ڈائریکٹ اللہ کے دربار. تو کتنی اچھی موت ہے یہ. اور یہ منافق کیا کہتے تھے؟ بھیا وہاں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اس سے ڈراتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں. جو اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ جتنے شہیدان کربلا، جتنے شہیدان شہداء اسلام ہیں، ذرا ان کو غور کرو. آج تک جو شہید ہو رہے ہیں، قیامت تک جو شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں، کتنی بہترین موت ہے ان کی، کتنی بہترین موت ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید ہوں. یہ دعا فرماتے تھے. حضرت فاروق اعظم ایک دعا کرتے تھے، عمر ابن خطاب، کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوں، مدینے میں شہید ہوں، اور یہی میری قبر بنے.
تو صحابہ جو سنتے تھے کہتے مدینے میں تو کوئی جنگ ہوگی نہیں، مدینے سے باہر جنگیں ہوئی، اب مدینے پر کون حملہ کرے گا؟ لیکن اللہ نے شہادت عطا فرمائے مسجد نبوی میں ہی شہادت، نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو مجوسی نے مارا اور اسی میں شہید ہو گئے، تو مدینے میں بھی شہید ہوئے اور حضور کے مدینے میں ان کو قبر مل گئی، بلکہ حضور کے روضے میں مل گئی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ سب کو یہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے تمام شہیدان کربلا، شہداء اسلام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے صحابہ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہیں سنی گئی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل پر زندہ رکھ اور ایمان کامل پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دیار کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ مدینہ پاک میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔